پیارے محترم دوستو، ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر فیضان غوث اعظم سبسکرائب کریں۔ محترم و معزز اسٹیج پر جلوہ افروز علماء اکرام، میری نگاہوں کے سامنے عاشقان رسول، عاشقان مصطفیٰ کا امنڈتا ہوا ہجوم اور جہاں تک ہمارے اس لاؤڈ اسپیکر کی آواز پہنچ رہی ہے، تمام ہی عاشقان مصطفیٰ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو عاشقان مصطفیٰ ادھر ادھر ٹہل رہے ہیں، ابھی ہمارا پورا پنڈال بیچ کا خالی ہے، وہاں پر تشریف رکھیں۔ کچھ دیر تک ہم آپ کو سنانے کی کوشش کریں گے اور آپ صرف اور صرف ٹو دا پوائنٹ، صرف اور صرف اللہ عز و جل کی رضا کے لیے سنیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین الذي من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پیارے آقا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے قبل اس کے کہ ہم کچھ سنیں، ہم سب مل کر کے نبی رحمت، شفیع امت، ہم سب کے داتا، ہم سب کے مأویٰ، ہم سب کے ملجا، ہم سب کے مرکز عقیدت، نازش ہر دو جہاں، سیاح لامکاں، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود شریف نچھاور کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی رات شب برات کے عنوان سے جانی جاتی ہے، اس کو لیلۃ البراءت کہا جاتا ہے۔ اس کا معنی، اس کا مفہوم، اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے نجات والی رات، بندوں کو پروانہ جنت مل جانے والی رات، عاصیوں کو جہنم سے چھٹکارا دلانے والی رات۔
اس مبارک رات میں ہم سب جمع ہو کر کے آئیں. آج آنسوؤں کی برسات کے ساتھ اپنے مچلتے ہوئے دل کے ساتھ اپنے آنسوؤں سے نکلنے والے آنسوؤں کے ساتھ اپنے رب عز و جل کو آج منانے کی کوشش کریں. آقا کریم کے پیارے دیوانوں، آج نہ تو ہمارا عنوان شفاعت مصطفیٰ ہے، آج ہمارا عنوان توبہ اور استغفار ہے. آج کی رات چونکہ توبہ اور استغفار کی رات ہے، آج رب کو راضی کرنے کی رات ہے، آج رب کی رحمت سے اپنی خالی جھولیوں کو بھرنے کی رات ہے. آج اس رات میں ہم سب مل کر کے آقا کریم کے صدقے سے اللہ عز و جل کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے. میرے عزیزان ملت اسلامیہ، انسان اس کے وجود کا کچھ پتہ نہیں کب انسان کی چلنے والی سانسوں کی ڈور ٹوٹ جائے اور کب وہ آج جس جگہ ہم جمع ہوئے ہیں اسی کے قریب میں قبرستان موجود ہے، اس قبرستان میں ہمارا وجود پہنچ جائے. آج یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم سب کچھ جمع کرتے ہیں، ساری دولت، سارا مال، سب کچھ جمع کیا کس لیے؟ دنیا کے لیے. لیکن میرے پیارے یاد رکھو یہ دنیا چند دن کی ہے، اس کے بعد اسی قبر میں آ کر کے سمانا ہے. یہی قبرستان، یہی بیابان جنگل، یہی سونا صحرا ہم سب کا مسکن، ہم سب کے رہنے کی جگہ بننے والا ہے. اس لیے آج کی رات آقا کریم کے فرمان کے مطابق چونکہ آج اعمال ناموں کا دفتر پیش کیا جاتا ہے، آج کی رات میں اعمال نامے کا دفتر بند ہو جاتا ہے. اگلے سال کے لیے ہمارے آنے والے معمولات کو طے کیا جاتا ہے. آنے والے دنوں میں، آنے والے سالوں میں کون اس دنیا پہ باقی رہنے والا ہے، کس کی موت کا فیصلہ ہو چکا ہے، کس کو قبر کے اندر جانا ہے، کس کا مسکن قبرستان بننا ہے، کس کا وجود اس قبر کے اندر گھڑے میں جانا ہے، آج اس کا فیصلہ ہونے والا ہے. آج ہمارے لیے یہ سعادت کی بات ہے کہ جب آج کی رات ہمارا دفتر بند ہو تو اس اعتماد کے ساتھ بند ہو کہ ہمارا آخری عمل توبہ ہو، اور کل جب صبح کا سورج نکلے، جب سورج طلوع ہو تو ہمارے نامہ اعمال میں پہلا عمل بھی توبہ ہو اور ہمارا نامہ اعمال کے آغاز رب عز و جل کے رضا کے نام پر روزے کے ساتھ ہو جائے. آج اس اہتمام کے ساتھ آج کی اس رات میں ہم توبہ بھی کریں گے تاکہ ہمارے نامہ اعمال کے دفتر میں آخری عمل توبہ ہو، اور جب کل صبح نکلے ہمارے نامہ اعمال دوبارہ کھولا جائے، دوبارہ اس کے اندر فرشتے کارروائی شروع کریں تو پہلے نمبر پر بھی توبہ نظر آئے. تو جب فرشتے کل بروز قیامت نامہ اعمال کھولیں گے، اگرچہ بیچ میں کیسے بھی ہیں لیکن جس کے نامہ اعمال کے سر ورق پر فہرست پر توبہ ہوگی اور جس کا آخری بھی توبہ ہوگا، رب کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ عز و جل رب عز و جل اس کو معاف فرما دے گا. آج اس یقین کے ساتھ، اس اعتماد کے ساتھ بیان سننا ہے. میرا نہ تو انداز کسی کی طبعیت کو ہنسانا ہے اور نہ ہی کسی کی ظرافت کو چسکانا ہے. میرا انداز سادہ مزاج. اب ہمیں تھوڑا سمجھ لینا چاہیے، تھوڑا سنبھلنا چاہیے. بہت ہو چکا، اب ہمیں اپنے رہروے منزل کی طرف پلٹنا چاہیے. ہمیں ایک فکر کے ساتھ آج کی رات کو گوانا نہیں چاہیے. آئیے ہم آج کی رات کی فضیلت کے تعلق سے اس بیان کو شروع کرتے ہیں. بخاری شریف بہقی میں حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ سے یہ روایت
نقل کی جاتی ہے۔ حضرت سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آقا کریم کی پیاری زوجہ محترمہ، ایک مرتبہ آقا کریم ان کے حجرے اقدس میں تشریف لاتے ہیں، آقا کریم ان کے پاس موجود ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رات کا پہر ہو چکا ہے، سارے مدینہ منورہ میں سناٹا چھا چکا ہے، لوگ چادر تان کر سو چکے ہیں، گھٹاؤں نے، رات کی سیاہی نے کالے چادر کو تان لیا ہے، رات کا سما ہے۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، طیبہ طاہرہ زاہدہ مفتیہ عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں آقا کریم نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے حجرے میں تشریف فرما ہے۔ جب رات کا آخری پہر آتا ہے، جب رات اپنے پڑاؤ کو پہنچ جاتی ہے، جب رات آخری پڑاؤ پر آخری منزل پر ہوتی ہے، آقا کریم کو میری آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتی ہوں کہ آقا کریم آج بستر مبارک پر موجود نہیں ہے، آج بستر اقدس پر آقا کریم جلوہ افروز نہیں ہے۔ میرا بدن کانپ جاتا ہے، میرے سارے اعضاء تھر تھرانے لگتے ہیں کہ آقا کریم کہاں چلے گئے، رات کے ایسے سناٹے میں مصطفیٰ کریم کس وادی میں چلے گئے۔ آقا کریم کا خیال آتا ہے، میں اپنے بستر سے اٹھتی ہوں، اپنے بستر سے اٹھنے کے بعد دیکھتی ہوں ساری ازواج مطہرات جتنی بھی آقا کریم کی زوجہ ہیں ان کے حجرات میں جاتی ہوں، دیکھتی ہوں لیکن آقا کریم موجود نہیں ہوتے ہیں، مصطفیٰ کریم جلوہ افروز نہیں ہوتے ہیں۔ اب تو میرے دل کا ڈھارس اور بنتا جا رہا تھا، اب تو اور زیادہ میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ وہ طیبہ مفتیہ زاہدہ عائشہ جو ہم سب کی ماں ہے، جس کی بدولت اسلام کے وہ مسائل جو آج ایک خاندانی مسائل ہوتے ہیں ہم تک پہنچے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں اسلام نے عورت کو مرتبہ نہ دیا، سنو اگر اس دنیا پہ اس خاکدان گیتی پر سب سے پہلی ریسرچ اسکالرشپ اگر کسی نے حاصل کی ہے تو اس طیبہ زاہدہ مفتیہ کا نام ہم سب کی ماں عائشہ صدیقہ ہے۔ حضرت محترم آپ غور سے سنیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ پیاری زوجہ محترمہ اب دیکھتی ہیں کہ آقا کریم کہاں چلے گئے، نظر نہیں آ رہے۔ آخر دیکھا، تھوڑی دور چلا تو دیکھا کہ آقا کریم جنت البقیع قبرستان میں موجود ہے۔ آقا کریم اپنے چہرے اقدس کو آسمان کی طرف بلند کیے ہوئے ہیں اور آقا کریم کی آنکھوں سے آنسوؤں کا انبار جاری ہے۔ آقا کریم زاروں قطار رو رہے ہیں، مصطفیٰ کریم کے آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کی وجہ سے وہ زمین تر ہو چکی ہے جہاں آقا کریم کھڑے تھے۔ آقا کریم کا یوں زاروں قطار رونا دیکھ کر کے ہم سب کی ماں طیبہ طاہرہ زاہدہ مفتیہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ایک خیال میں گم ہو جاتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا جب یہ حال دیکھتے ہیں تو آقا کریم فرمانے لگتے ہیں عائشہ کیا بات ہے، کیوں غمگین ہو، آپ کے چہرے کا زاویہ کیوں تبدیل ہو چکا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے آقا کریم معاملہ سمجھ نہیں آتا، رات کا آخری پہر ہے، آپ یوں جنت البقیع قبرستان میں کھڑے ہو کر کے اپنے رب عز و جل کی طرف، اس کی رحمت کی طرف نگاہ اٹھا کر کے آپ کیوں رو رہے ہیں؟ عائشہ صدیقہ سے فرماتے آقا کریم الیوم لیلۃ النصف من شعبان، آج شعبان کی 15ویں رات ہے، یعنی آج شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات ہے، وہ مبارک رات جس رات میں آج ہم سب لوگ جمع ہوئے ہیں۔ آقا کریم فرماتے آج کے دن ان اللہ تنزل من السماء الى السماء الدنیا، آج کے دن اللہ عز و جل آسمان دنیا کی طرف آتا ہے اور ندا دیتا ہے الا من مستغفر فاغفر له، اللہ عز و جل فرماتا ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ اس کو بخش دیا جائے، الا من مبتلا، ہے کوئی مصیبت کا مارا کہ اس کی مصیبت کو دور کر دیا جائے، ہے کوئی گناہوں کے دلدل میں پھنسا ہوا بندہ کہ اس کو گناہوں کے دلدل سے نکال کر کے پروانے جنت عطا کر دیا جائے۔ عائشہ میں اس رات کی عظمت کی وجہ سے یہاں کھڑے ہو کر اپنے رب کو راضی کر رہا ہوں۔ اب غور کرنے کا مقام یہ ہے، آقا کریم کے پیارے دیوانوں، سوچنے کا مقام یہ ہے
کہ آقا کریم تو ایسی راتوں میں قبرستان جا کر کے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں، لیکن ہم اور ہمارے آج کی ینگ جنریشن کیا اس رات میں گل کھلاتی ہے، اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس لیے میرے پیارے اور محترم دوستو، آج کی رات یہ ہماری زندگی کی ہو سکتا ہے آخری رات ہو جائے، آنے والے دن میں پھر ہمیں یہ رات نصیب نہ ہو۔ اس لیے آج کی رات میرے بیان کے ساتھ ساتھ میں بیان اسی انداز میں کروں گا، آج اپنے آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی کے ساتھ اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ میرے پیارے محترم اسلامی بھائیو، یاد رکھیں اگر رب عز و جل آج راضی ہو گیا، آج ہماری آنکھوں سے نکلنے والے آنسو رب کی بارگاہ میں مقبول ہو گئے، تو یاد رکھیں اسی حالت میں اگر انتقال ہو گیا تو پھر جنت میں ہمارے لیے طرح طرح کے طرب کے سامان ہوں گے۔ اور اگر رب ناراض ہوا، آج کی رات پہ رب کو راضی کرنے کی کوشش نہ کی، رب بار بار قرآن میں کہتا ہے، جتنی مرتبہ پڑھو بار بار رب پکارتا ہے، یا ایوہ الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے تیرے کریم رب سے کس چیز نے غافل کر دیا، الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا۔ اس آیت کا حسن انداز ایسا ہے کہ دنیا کے اگر سارے شہدوں کو ملا دیا جائے تو وہ شہد میں مٹھاس نہیں ہو سکتی جو رب کے اس کلام کے اس انداز میں مٹھاس ہے۔ رب اپنے ان بھاگے ہوئے بندوں کو جو پوری راتوں رات پورے سال رب کی محفل رب کی مسجد سے دور رہتے ہیں، رب کے گھر سے دور رہتے ہیں، جیسے ایک بھاگا ہوا بندہ اپنے ایک بھاگا ہوا غلام اپنے مالک کی چوکٹ سے دور ہو جائے تو پھر اس کو بلانے کے لیے اگر مالک جاتا ہے تو ساتھ میں کوڑے کا بھی انتظام کرتا ہے۔ اگر کوئی بندہ، کوئی دنیاوی انسان اگر جیل سے باہر بھاگ جائے تو اس کو پکڑنے کے لیے پھر انکاؤنٹر تک کی اجازت دی جاتی ہے، لیکن خدا کی قسم دنیا کی ایسی ایک ہی بارگاہ ہے کہ تم رب کی بارگاہ سے بار بار پیچھے بھاگتے ہو، بار بار دور جاتے ہو، لیکن رب پھر بھی کہتا ہے یا ایوہ الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے تیرے کریم سے کس چیز نے غافل کیا، آجا اپنے رب کی بارگاہ کی طرف آجا۔ محدثین لکھتے ہیں، علماء نے لکھا ہے، بیان کیا ہے کہ رب عز و جل کی رضا کے لیے اس کی خوف سے ایک بھی آنکھ سے نکلنے والا آنسو یہ دنیا میں رہنے والے انسان کے ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کرا دیتا ہے۔ میرے پیارے اور عزیز ساتھیوں، آج اس مبارک رات میں ہم آنسوؤں کی سوگات کے ساتھ ضرور بیان سنیں۔ اگر ایک بھی آنسو، ایک بھی قطرہ ہماری زبان سے نکل گیا تو سمجھ لینا پورے سال کی کمائی وصول ہو گئی۔ بے شک۔ اور اگر نہ نکلا تو یہ مت سمجھنا یہ اس لیے نہیں نکلا کہ رب نے تم کو توفیق نہ دی۔ آقا کریم فرماتے ابکو فَإِن لَمْ تَبْکُوا فَتَبَاکُوا، جب رب عز و جل کا ذکر ہو، جب شب برات جیسی مبارک راتیں ہوں، جب اس کی رحمتیں اپنا دامن پھیلائے ہم گناہگاروں پر رمجھم رمجھم برسات کریں تو رو، اگر رو نہ سکو تو رونے جیسی شکل بنا لو۔ داتا علی حجویری نے کہا تھا جو رونے جیسی شکل بھی نہ بنا سکے وہ اپنے مقدر پر رویا کرے کہ اس کو ایسی قسمت، ایسا مقدر نصیب نہ ہوا کہ وہ روئے۔ آقا کریم کے پیارے دیوانوں، آج کی رات رب عز و جل کو راضی کرنے کی رات ہے۔ آج کی رات گناہوں سے چھٹکارا پانے کی رات ہے۔ آج کی اس رات میں سچے دل سے، سچے من سے پکی اور سچی توبہ کر کے اٹھے۔ اگر یہ بھی نصیب نہ ہوا تو پھر یاد رکھیں پتہ نہیں آنے والی صبح ہو یا نہ ہو، ہم نہیں جانتے آئندہ سال شب برات ہو یا نہ ہو۔ رب عز و جل نے جو قرآن کریم کی آیت کا انداز رکھا اس کو دیکھیں، اے انسان تجھے کس چیز نے تیرے کریم رب سے غافل کر دیا، الذی خلقک،
جس نے تجھے پیدا کیا. اب یاد رکھیں رب عز و جل کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں. بے شک. رب عز و جل کو ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں. رب عز و جل کو ہمارے رکوع کی ضرورت نہیں. رب عز و جل کو ہمارے روزوں کی ضرورت نہیں. بہت بڑے با وفا اس کی بارگاہ کی عبادت کرنے والے، اس کی عبادت کرنے والے بہت مقبول بندے ہیں. وہ عبادت کرتے ہیں، عبادت کرتے رہتے ہیں. رب عز و جل کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں، لیکن پھر بھی رب نے انداز سے بتا دیا اے بندے، اے غافل رب، اے غافل معاذ اللہ، اے غافل بندے، تو سوچ ایک ماں ہوتی ہے جو انسان کے ظاہری طور سے دنیا میں آنے کا سبب بنتی ہے، جو انسان کے ظاہری اعتبار سے وجود کا سبب بنتی ہے. تو انسان کی محبت اس ماں کے دل میں اتنی ہو جاتی ہے کہ ماں کا بچہ وفادار ہو یا بے وفا ہو، دونوں کے دونوں صورتوں میں وہ ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے. رب فرماتا ہے اے غافل انسان آ جا، تیرا رب اتنا قریب ہے کہ جب اس نے اس ماں کے دل میں محبت کا ایک ذرہ رکھا تو اس کی محبت کا عالم یہ ہے کہ ماں اپنے فرما بردار بچے کو بھی گلے سے لگاتی ہے، نافرما بردار کو بھی گلے سے لگاتی ہے. تو وہ رب جس نے تجھے جنا، اس کی محبت کا تو اندازہ نہیں کر سکتا. بلا شبہ تو نے پورے سال گناہ کیے، بلا شبہ تو نے پورے سال راتوں رات تنہائیوں میں تو نے سوچا تھا کہ تجھے کسی نے دیکھا نہ ہوگا، لیکن وہ رب تجھ کو دیکھ رہا تھا. تو سوچتا تھا رات کے اندھیرے میں گناہ کرتے وقت کہ رب نے مجھ کو نہ دیکھا ہوگا، لیکن رب دیکھتا تھا. تو لوگوں کی نگاہوں سے چھپتا تھا، لیکن رب تجھے دیکھتا تھا. تو اپنی آنکھوں سے فیس بک اور سوشل میڈیا پر رہ کر کے اپنی آنکھوں کو گناہوں کے دلدل میں پھنساتا تھا. بلا شبہ تو پورے سال گناہ کرتا تھا، لیکن رب کا قرآن آج آواز دے رہا ہے، آج شب برات ہے. اے انسان، رب کی بارگاہ سے غافل انسان، اے سوئے ہوئے انسان، اے غافل انسان آ جا، تیرا رب بہت کریم ہے، بہت کریم ہے، تیرے گناہوں کو بخش دے گا. عزیزان ملت اسلامیہ، پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، جانتے ہو آقا کریم کے حدیث پاک کا مفہوم ہے بدنگاہی کرنے کی وجہ سے. آج بدنگاہی یہ عام گناہ ہے. انسان